Answer to Indian Girl by Pakistani Boy. تو میں بات کر رہا تھا نو کے باطل سے لکھا حرف مٹانا ہے مجھے، یعنی ہاتھی سے ابابیل لڑانا ہے مجھے، آباد جس پہ چڑیوں کے کئی گھونسلے ہیں، اس شجر کو آگ کے چنگل سے چھڑانا ہے مجھے، آج یہ دل کاٹلے پیچا کے عشق میں گرفتار سہی، پر اسے حسن کے چنگل سے چھڑانا ہے مجھے، آج میرے اندرس کو ضرورت ٹھہری جو میں جو تارک ہوں تو اس پار بھی جانا ہے مجھے۔ ابھی آپ نے جو سنا یہ سب کیا ہے؟ یہ دیش بھارت اور اس کے باسیوں کی انتہا پسندی ہے، ایکسٹریمزم ہے، ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، پاکستان کے اوپر دہشت کی ہولی کا سماں ہے، اور مجھے اس لڑکی پر کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ یہ دہشت گردی، یہ انتہا پسندی اس کو ورثے میں ملی ہے۔ سب سے بڑا انتہا پسند اس کا باپ گاندھی تھا، جو انتہا پسندی سول ڈس آرڈر کی وجہ سے کئی بار جیل گیا، بار بار جیل میں جانے کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کا مجموعی طور پر تقریباً 7 سال کے قریب کا عرصہ جیل میں گزارا، جبکہ ہمارے جناب قائد محمد علی جناح وہ محبت کے، پیار کے، امن کے دائی تھے، مساوات کے دائی تھے، اخوت کے دائی تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ سول ڈس آرڈر کی وجہ سے ان کو ایک بار بھی جیل میں جانا پڑتا۔ وہ جا بھی کیسے سکتے تھے؟ وہ تو محبت کے دائی تھے۔ آج یہ بات میں ساری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں، وہ اپنے ذہنوں سے یہ غلط فہمی نکال کے باہر پھینک دے کہ پاکستان میں کسی قسم کی دہشت گردی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ پاکستان کی لیڈر، پاکستان کی عوام، ملک پاکستان محبت کی دائی ہے، امن کی دائی ہے، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم میں کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہے۔ ہمیں دہشت گرد کہنے والا چاہے دیش بھارت ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے امریکہ ہو، جو ہم کو دہشت گرد کہے گا وہ خود آپ سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ ہم امن پسند تو ہیں لیکن بزدل اور کمزور نہیں۔ آپ نے دیش بھارت اور اس کے باسیوں کی گندگی اور انتہا پسندی تو دیکھ لی، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ملک میں بارے میں دیکھا ہی کیا ہے۔ اگر آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ تو نے دیکھی ہی نہیں رسم شبیری اپنی، ہم جو اٹھتے ہیں تو دشمن کو بٹھا دیتے ہیں، ہم نے سیکھا ہی نہیں باطل کے مقابل جھکنا، ہم تو مومن ہیں باطل کو جھکا دیتے ہیں، ہم نے باطل کو کبھی خاک سے بڑھ کر نہیں جانا، ہم تو طوفان ہیں، طوفان مچا دیتے ہیں، خود سری پہ اتر آئے تو اے جانے وطن، ہم تو نظروں سے ستاروں کو گرا دیتے ہیں۔ دیش بھارت میں کیا کوئی مرد نہیں عورت کو ہی استعمال میں لائے گا؟ بزدل کمزور خود کو شیر کہتا ہے اور پھر عورت کے پیچھے ہی چھپ جائے گا۔ کوئی مرد شیر ہو تو کیپٹن کرنل شیر کی طرح سامنے آئے، تیرے دیش کا ذرہ ذرہ میرے کرنل شیر کو نہ بھول پائے گا۔ تیرا باپ گاندھی تو اس دیش کو بننے سے روک نہ پایا، تیرا نازک جسم کیا خاک اس کو مٹائے گا؟ تیری ماں وجے لکشمی ہی نہیں کہا تھا سو گاندھی ہوں تو ایک جناح ہی پاکستان کو ہندوستان کے سینے سے چیر کے لے جائے گا۔ تیرا ہی باپ گاندھی میرے ابو بکر اور عمر کی مثال بنا کے سامنے لائے گا، کیونکہ تیرے دیش میں ایک ہی مرد نہ ہوگا جو شیر کی طرح سامنے آئے گا۔ جس طرح جناح نے پاکستان بنایا، اسی کا بیٹا قدیر تیرے بھارت دیش کے سینے پہ ایٹم بم چلائے گا، اور تیرے دیش کا ہی ایک باسی تیرے گاندھی کو مار کے چلا جائے گا جو خود کو نہ بچا پایا، کیا وہ میرے خاک دیش کو مٹائے گا؟ یاد کر دلی میں میرے جناح کے قدم رکھتے ہی کانگریس کی بتی گل، اسی طرح میرا آٹم بم بھی تیرے دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کر جائے گا۔ ہم ماریں گے، مر جائیں گے، لال قلعے تک جائیں گے، تیرے دیش کی عورتوں کی جوانی اور دریاؤں کا پانی خود میرے وطن کی طرف آئے گا۔ بزدل عورتوں کو سامنے لانے والے بھارت، یاد کر 1400 سال پہلے ہر مسلمان اللہ اکبر کہتا ہوا آگے بڑھتا جائے گا۔ دلی، ممبئی، کلکتہ سے ہو کر میرا ایک جوان ڈھاکہ تک جائے گا، اپنے خون سے تیری مٹی کو رنگ کے تیرے دیش کے کونے کونے میں میرے پاک وطن کا جھنڈا لہرائے گا۔ اے لڑکی تو سکھ کی بچی ہوگی، ہندو کا ناٹک رچائے گی، جو اپنی شناخت ہی مٹا بیٹھی ہو، کیا خاک میرے وطن کو مٹائے گی؟ جو اپنے ہی جسم کی مٹی کو بھول گئی وہ ایک دن بھارت کا ذرہ ذرہ بھول جائے گی۔ وقت تو آنے دے، تیرے دیش کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، پتھر کا جواب لوہا نہیں ہوتا، پتھر کا جواب لوہا نہیں ہوتا۔ تاریخ کو بھول جانے والوں، تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے مل جائے گا، اور میرا یہ جوان تجھے صحیح ضرب المثل بھی سمجھائے گا۔ تو میرے وطن کی بات چھوڑ، جس کے نام پہ ہے یہ پاکستان، لا الہ الا اللہ، وہی اللہ آئے گا، ہاتھی کو پھر سے ابابیل سے لڑائے گا اور میرے دیش کو بچائے گا۔ تو اپنی بات کر، تیری ماتا جگدمبا پہ خود کو ماس کے ٹکڑوں سے بچا نہ پائی، اب تو ہی بتا میرے ایٹم بم سے تیرے دیش کو کون بچانے آئے گا؟ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ
भय में लोग संप्रदाय जातियों को बदल देते हैं और कुछ लोग डर के मारे। तो आप बता दो आप कौन हो? अरे शेर कौन होता है? जंगल का राजा होता है ना। और शेर को किससे भय होता है? अरे आप शेर है शेर, शेर को किसी से डर नहीं होता। बता दो उन मुल्लों को, पाकिस्तानियों को, ईसाइयों को कि हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं, भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राहि त्राहि मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को क्या बोले बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन, कश्मीर तो होगा लेकिन अगर आप ऐसा ही बोलते हैं तो एक दिन मैं सच कहती हूँ कि पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं रहेगा। इसलिए मेरे देश के बंधुओं, मेरे देश के भाइयों, खड़े हो जाइए, अब खड़े होने का वक्त है। अरे क्या भूल गए कि आपके छिंदवाड़ा पे माता जगदम्बा के ऊपर मांस के टुकड़े फेंके गए और आप चुपचाप बैठे रहे? आपको चुप नहीं बैठना है, आपको तो उनसे टक्कर लेना है कि अरे तुम अगर मुझे ईंट से, तुम अगर पत्थर से मारोगे तो तुम्हारा जवाब मैं लोहे से दूंगा, और हम लोहे हैं, सिंहों की औलाद किसी से डरती नहीं है। इसलिए